اللہ ताला ने फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो लेकिन एक फुल स्टॉप आगे लगा दिया, इसराफ ना करना। पहली चीज़ जो है वो ये है कि खाना कब है। तो हमारा सुबह का खाना तो ठीक चल रहा है, शाम का खाने का वक्त हमारा गलत। हमारे बाप दादा कब खाते थे, मगरिब के वक्त खा लिया करते थे और माशाल्लाह सेहतमंद थे। जब तक आपको भूख ना लगे तो खाने की मौजूदगी मुसलमानों के लिए खाने की दलील है। अभी भूख थोड़ी सी लगी होती है, कच्ची भूख होती है, उसके ऊपर खाना खा लेते। जब बगैर भूख के खाना खाएंगे तो फिर शुगर होनी है एक ना एक दिन, फिर दिल के मसले होने। जब खाना खाना है तो टेलीविज़न बंद करना है, मोबाइल फ़ोन बंद करना है, यकसू होना है। पहले भी हमारे बाप दादा गुड़ खाते थे, गुड़ की तरफ आ जाएँ। 25 ग्राम से ज़्यादा मीठा लेना ही नहीं चाहिए। जब आप 2 चाय के बड़े कप पी लेते हैं तो आपके 25 ग्राम पूरे। तो हमारे बाप दादा जब तक चक्की का आटा खाते रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद थे। जब से ये फ़ाइन आटा आया है, ये फ़ाइन आटा फ्लोर मिल बेस, इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़क़ाल अल्लाहु तआला कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन। मैं आप सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक कीमती वक़्त में से अपनी ज़िंदगी में से हमें इतनी कीमती वक़्त दिया। एक जो नेमत है इंसान के पास, एक वक़्त नफ़स एक बहुत कीमती नेमत है और आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला। रब्बे करीम से दुआ है कि हमारा ये जमा होना अल्लाह ताला इसको बाइस बरकत बना दे और हम इस मुख्तसर से वक़्त में कुछ अपने लिए मज़ीद इल्म और खैर और इल्म हासिल, हिकमत हासिल कर सकें, जिससे हमारी ज़िंदगियाँ भी रोशन हो और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी रोशन हो। आखिर हमने क्या ऐसा जुल्म किया अपने ऊपर कि आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर के अंदर फार्मेसी ना हो। अब तो एकदम बाज़ार के अंदर फार्मेसी बनी हुई ना, एक फार्मेसी आज हर घर के अंदर बनी हुई है। ये अम्मी की दुआएँ हैं, ये अब्बू की दुआएँ हैं, ये फ़लाने की दुआएँ हैं, हर आदमी के घर पे एक फार्मेसी बनी हुई। आखिर ऐसा हुआ क्या, उसको अगर हम समझ लें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसले ऐसे नहीं हैं कि जो कि हल ना हो सके। सेहत की जो बात है, दूसरी जो सेहत का ताल्लुक़ है वो है खुराक के साथ। किसके साथ? खुराक के साथ। तो अब खुराक जो है उसमें जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो लेकिन एक फुल स्टॉप आगे लगा दिया, इसराफ ना करना। वो इसराफ क्या है? वो 4 चीज़ें हैं जो इसराफ है, जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है। और क्यों मना किया ये भी ज़रा समझ लो। देखिए, एक माँ अपने बेटे से कितनी मोहब्बत कर सकती है? एक माँ जितनी मोहब्बत कर सकती है। एक बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत कर सकता है? एक बाप जितनी मोहब्बत कर सकता है। लेकिन वो रब्बे करीम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? 70 माओं से, मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए कहा, अनलिमिटेड मोहब्बत करते हैं। तो क्या कोई माँ चाहती कि उसका बेटे बीमार हो जाए, उसका बच्चा बीमार हो जाए? कोई बाप चाहता है कि उसकी औलाद नाकाम हो जाए? तो वो रब्बे करीम भी हमें नहीं चाहते कि मेरे बंदे नाकाम हो जाएं, मेरे बंदे बीमार हो जाए। उन्होंने तो वसल्लम को कहा कि मेरे बंदों को बता दीजिए अल्लाह तबारक ताला सेहतमंद मोमिन को पसंद करते हैं, ताकतवर मोमिन को पसंद करते हैं कमज़ोर मोमिन की निस्बत। तो अल्लाह ताला तो हमें सेहतमंद देखना चाहते हैं। उस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने सीरत उतारी है, उस मोहब्बत की वजह से शरीयत उतारी है कि मेरे बंदों को कांटा भी ना चुभे और हर लम्हे उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह चलना है, उनको पता हो। और हम क्या समझते हैं कि शरीयत कोई शायद कोई कलावा है, कोई बहुत मुश्किल है, कोई जो है जो हथकड़ी है जो हमारे हाथ में बांध दी गई है। ये मेरे भाइयों हथकड़ी नहीं है, ये वो मोहब्बत की छड़ी है जो अल्लाह ताला आपको दे रहा है और आपको चलाना चाहता है। आपको उस छड़ी के आसरे में आपको एक सीधे रास्ते पर चलाना चाहता है। तो लिहाजा इसको शरीयत को अपने लिए मुश्किल ना समझें, हथकड़ी ना समझें, बल्कि इसको मोहब्बत का इजहार समझें। इसको मोहब्बत का इजहार समझें और मोहब्बत के साथ इन चीज़ों को लें। इंशाल्लाह कि दुनिया भी हसीन हो जाएगी और आखिरत भी हसीन हो जाएगी। ठीक है ना। तो 4 कौन सी चीज़ें हैं? पहली चीज़ जो है वो ये है कि खाना कब है। तो हमारा सुबह का खाना तो ठीक चल रहा है, शाम का खाने का वक्त हमारा गलत हुआ है। तो शाम के खाने हमारे बाप दादा कब खाते थे? मगरिब के वक्त खा लिया करते थे और माशाल्लाह सेहतमंद थे, तंदुरुस्त थे और कोई इस वक्त डॉक्टर शाक्टर नहीं थे। अगर आपने भी आज भी पूरा यूरोप जापान क्यों तंदुरुस्त है, जर्मनी क्यों तंदुरुस्त है, अमेरिका में क्यों हमसे सेहत बेहतर है। कल ही अभी मैं बैठा हुआ था, एक प्रोफेसर साहब मिले मुझे, वो अभी PhD करके आए चाइना से ना, तो अभी मतलब महीना पहले ही आए चाइना से। तो कह रहे जिस दिन मैं पहले दिन वहाँ पर गया ना, तो कह रहा वो साथियों ने मुझे कहा कि अगर आपने रोटी शोटी सही खानी है ना तो 5 बजे आ जाना, 5 बजे आ जाना। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आ जाएंगे आराम से। उसने कहा जी 7 बजे के बाद ऐसे चाइना खाने का कोई होटल तो कुछ नहीं मिलना। 7 बजे के बाद मतलब आपको खाने के लिए कोई चीज़ किसी होटल से नहीं मिलेगी। हाँ, घर पे कोई पका ले तो वो तो एक अपनी मर्जी होगी ना, लेकिन होटलिंग सारी बंद हो जाती है चाइना में 7 बजे। तो लिहाजा हमारा जिस वक्त रोज़ा खुलता है मेरे भाइयों, वही हमारा असल में शाम के खाने का वक्त।
اس وقت ہمارا روزہ افطار ہوتا ہے، یعنی مغرب سے لے کر عشاء تک وہی ہمارا کھانے کا وقت ہے خدا را، اور اس پہ کوئی پیسے نہیں لگنے، کوئی اس میں نواز شریف کا چکر نہیں ہے، کوئی شہباز شریف کا چکر نہیں ہے، کوئی مریم نواز کا چکر نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ، یہ آپ کا اپنا فیصلہ۔ جس دن آپ کے گھر میں یہ ایک فیصلہ صرف ہو گیا، آپ نے اپنے خاندان کو 25% ہسپتال والوں سے بچا لیا، آپ نے اپنے خاندان کو 25% ہسپتال والوں سے بچا لیا۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ کھانا کھانا کیوں ہے، جو بھی بھائیان بات کر رہے تھے کہ جب تک آپ کو بھوک نہ لگے تو کھانے کی موجودگی مسلمانوں کے لیے کھانے کی دلیل نہیں ہے، بھوک دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ بھوک لگی ہونی چاہیے، اور سچی بھوک لگی ہونی چاہیے، اور مضبوط بھوک لگی ہونی چاہیے، کیونکہ کھانے کا مقصد کیا ہے؟ صحت نا۔ اگر خوراک کھا کر میں بیمار ہو رہا ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ خوراک نہ ضائع کی جائے، وہ خوراک کوئی اور غریب آدمی کھا لے، وہ امت کا خوراک جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو لہذا کھانے کی دلیل جو اسلام نے دی ہے وہ ہے بھوک۔ جیسے باقی چیزوں میں ہم خیال کرتے ہیں کہ پھل کب کھاتے ہیں؟ جب پک جاتا ہے، فصل کب زمیندار کاٹتا ہے؟ جب پک جاتی ہے، بچے بچی کا نکاح کب کرتے ہیں؟ جب دونوں جوان ہو جاتے ہیں۔ لیکن بھوک کو ہم جوان نہیں ہونے دے رہے پاکستانی۔ ابھی بھوک تھوڑی سی لگی ہوتی ہے، کچی بھوک ہوتی ہے، اس کے اوپر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے، اور یہ جو پیٹ خراب ہوگا یہ 6 بیماریاں پھر آپ کو لگنی۔ جب بغیر بھوکے کھانا کھائیں گے تو پھر شوگر ہونی ہے ایک نہ ایک دن، پھر دل کے مسئلے ہونے، پھر گردے کے مسئلے ہونے۔ تو لہذا دوسرا اصول یہ ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ جو ہے کھانا کس طریقے سے، ہمارا کھانے کا ادب بالکل ہمیں نہیں پتہ کہ کھانے کا ادب کیا ہے، ہم اس بات کو بالکل بھول گئے۔ اب کھانے کا ادب کیا ہے؟ کھانا ہے کیا؟ پہلے تو یہ ذرا سا دیکھ لیں۔ کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملتا ہے۔ نعوذ باللہ ہمارا کوئی قرضہ تو نہیں ہے نا اللہ پہ کہ ہم دوپہر کا کھانا کھلائیں، قرضہ لیا ہوا ہم نے کسی نے؟ تو جو آج کھانا ملے گا وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملے گا۔ اور جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو ایک اچھا انسان، ایک شریف انسان کیا کرتا ہے؟ بتائیں ذرا۔ اس کو تھینکس کہتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو کیا ہم کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہمارا کھانا کیسے ہو گیا؟ ایک کان پہ موبائل لگا ہوتا ہے اور ادھر کھانا چل رہا ہوتا ہے، یہی ہے نا سر۔ اور دوسرا جو ہے سامنے ٹی وی چلا ہوتا ہے، اور اب تو ہر کمرے میں ٹی وی کی اسکرین لگ گئی ہے خیر سے، اور سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور کھانا چل رہا ہوتا ہے۔ اب جب یہ دماغ ہی حاضر نہیں ہوگا تو پھر کھانا جو دماغ بغیر حاضری کے آپ کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہضم کوئی نہیں ہوتا۔ اب ڈاکٹر یہ بات آپ کو کیوں نہیں بتاتے؟ ڈاکٹر اگر بتائیں گے تو ان کا دواخانہ بند ہو جائے گا۔ وہ تو کاروباری آدمی ہے، وہ تو کاروبار کرنے کے لیے بیٹھا ہو، ہسپتال پہ آپ کے فائدے کے لیے تھوڑی اس نے بنایا، اس نے ڈاکٹری کو آپ کے فائدے کے لیے تھوڑی پڑھی ہے، اس نے تو ڈاکٹری پڑھی ہے آپ سے پیسے کمانے کے لیے۔ اب یہ باتیں اگر بتا دے گا تو ہسپتال تو سارے خالی ہو جائیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے ہسپتالوں کی۔ بھی دیکھیں نزلہ کھانسی کتنی دفعہ مثال میں ہوتا ہے، ٹی وی کتنی % لوگوں کو ہے، باقی تو یہ بیماریاں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، لائف سٹائل کی وجہ سے۔ تو کھانے کا دوسرا میرے بھائیو ادب ہے۔ پھر دیکھیں اس کو اور میں گہرائی کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ کھانا ہے، ایک پلیٹ جو ہم کھاتے ہیں اور فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں ہم کہ جی یہ تو ہمارا حق ہے۔ دیکھیں اس میں ہری مرچیں پڑی ہوتی ہیں، کسی اور ذمہ دار نے تیار کی ہوتی ہیں، اس میں ٹماٹر پڑے ہوتے ہیں، کسی اور ذمہ دار نے محنت کی ہوتی ہے، اس میں ادرک پڑا ہوتا ہے، ملک سے باہر سے امپورٹ ہوتا ہے، اس میں گرم مسالے پڑے ہوتے ہیں، ملک سے باہر سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جو ہے دھنیا پیاز ہوتا ہے، کسی اور موسم میں تیار ہوتا ہے۔ اتنے سارے لوگوں نے کام کیا آپ کی اس ایک پلیٹ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے گرمی کا جو پیاز، گرمی کوئی چیز گرمی ہوتی ہے، کوئی سردی میں ہوتی ہے، کوئی دنیا میں کہاں پر ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں جمع کر کے آپ کے کچن تک پہنچا دی، اور آپ کی گھر والی نے، آپ کی بہن نے، آپ کی بیوی نے وہ چیزیں دھوئیں، صاف کی، پیائیں، اور آپ نے کیا سمجھا؟ فار گرانٹیڈ لے لیا، نہ اللہ کا شکر ادا کیا، نہ اس اللہ کی بندی کا شکر ادا کیا کہ یار آج سالن آپ نے بڑا اچھا بنایا۔ ہمارے منہ سے یہ تعریف ہی ختم ہو گئی، مردوں کے منہ سے، کہ کبھی کھانے سالن کی بھی تعریف کر دیں، کہ کھانے کی تعریف کر دیں، یہ بھی ہم سے نہیں ہو پا رہی۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں جب کھائیں تو ذہن میں رکھیں، اس 16 خاندانوں نے اس ایک پلیٹ کو تیار کرنے میں مدد کی ہے میری، تب یہ پلیٹ مجھ تک مجھے نصیب ہوئی آج۔ اگر وہ 16 خاندان پیچھے کام نہ کرتے تو یہ پلیٹ میرے نصیب میں نہ آتی۔ تو پھر اللہ کا آخر میں دل سے شکریہ ادا کریں۔ آج کیا وجہ ہے کہ آج ہم 1 لاکھ کمانے والا بھی رو رہا ہے، 2 لاکھ کمانے والا بھی رو رہا ہے، 5 لاکھ کمانے والا بھی رو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ پاکستانی قوم سے شکر گزاری چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم شکر نہیں ادا کرو گے تو میری سزا بہت سخت، میری سزا بہت سخت ہے۔ کوئی باتیں میں جلدی تو نہیں کر رہا، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کوئی مشکل باتیں تو نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو دوسرا ادب کیا پڑھا ہم نے؟ تیسرا ادب کہ جب کھانا کھانا ہے تو ٹیلی ویژن بند کرنا ہے، موبائل فون بند کرنا ہے، یکسو ہونا ہے۔ یہ سائنسی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ خوراک کے ہضم میں اس کی حاضری بہت ضروری ہے۔ جب یہ حاضر نہیں ہوگا تو کھانا کھا تو لیں گے آپ، لیکن ڈائجسٹ نہیں ہوگا، وہ ضائع ہو جائے گی خوراک، وہ خوراک
ضائع ہو جائے گی۔ لہذا حاضر دماغی اس وقت پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے۔ حاضر دماغی اس وقت پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت حاضر دماغی کا ہے۔ تو کھانا کھانے کے لیے حاضر دماغی چاہیے، آپ کو وہاں پر حاضر ہونا چاہیے اور ان احساسات کے ساتھ کھانا چاہیے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے، کتنے لوگوں نے ایک پلیٹ کے لیے محنت کی ہے، اور پھر آخر میں جب الحمدللہ کہیں گے انشاءاللہ تو کھانا ہضم بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس سے طاقت بھی پیدا ہوگی اور صحت بھی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ کھانا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 16 آیتیں قرآن میں اتاری ہیں اور فرمایا کہ آپ نے جو کچھ کھانا ہے حلال بھی ہونا چاہیے، اور 3 آیتوں میں حلال کے ساتھ طیب کی شرط لگائی، اور باقی آیتوں میں کہا کہ طیب ہونی چاہیے۔ اب طیب کیا ہوتا ہے؟ بچپن سے ہمیں یہ بتایا گیا، پہلے ہم کلمہ پڑھتے تھے، پہلا کلمہ طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی کیا مقصد ہوا کہ جب یہ کلمہ طیب انسان پڑھ لیتا ہے، اس کا دل شرک سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے کس سے پاک ہو جاتا ہے؟ شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ طیب کا لفظ لے کر آئے ہیں کہ آپ کی خوراک مومنوں اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے جس سے آپ کے جسم میں بیماری پیدا نہ ہو، جس سے آپ کے جسم میں بیماری پیدا نہ ہو، ایسی خوراک کھانی ہے۔ اور وہ خوراکیں کون سی ہیں؟ وہ خوراکیں وہ ہیں جو اللہ کے کارخانے میں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ایک آیت میں کہ اس سے کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، اس سے کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارے باپ ذرا کے صحت مند ہونے کی یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ وہی چیزیں کھا رہے تھے۔ اس وقت تک یہ خوراک بنانے کے کارخانے نہیں بنے تھے، اس وقت خوراک کارخانوں میں نہیں بنتی تھی، گھروں میں بنتی تھی۔ تو لہذا جب آپ خوراک کی چوائس کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ جتنی زیادہ آپ کی خوراک کے اندر وہ خوراک ہوگی جو اللہ کے کارخانے میں بنی ہے اور انسانوں کے کارخانے میں نہیں بنی، اتنی ہی آپ کی فیملی کی صحت انشور ہو جائے گی، اتنی ہی آپ کی فیملی کی صحت انشور ہو جائے گی۔ اور جتنا اس میں چیزیں بڑھتی جائیں گی کارخانے والی، آپ کی جو ہے فیملی کی صحت داؤ پہ لگ دی جائے گی، آپ کی فیملی کی صحت داؤ پہ لگ دی جائے گی۔ تو لہٰذا ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسی کمانے کیوں ہیں، پتہ کیا جی کماتے کیوں ہیں؟ جی بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ کماتے کیوں ہیں؟ جی کھانے کے لیے کماتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے پھر زہر کمانے کے لیے تو نہ کھائیں نا، مطلب زہر کھانے کے لیے تو نہ کمائیں نا۔ اگر بچوں کے لیے کماتے ہیں تو بچوں کو زہر تو نہ کھلائیں، بچوں کو زہر تو نہ کھلائیں۔ تو لہٰذا جتنی کیمیکل والی چیزیں ہیں، انسان کوئی ایسا کیمیکل پروڈیوس نہیں کر سکا، جنریٹ نہیں کر سکا جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو، جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو۔ لہٰذا یہ جتنی جنک فوڈ جو ہے، اب جنک فوڈ جو ہے، جنک کس کا لفظ ہے؟ انگلش کا لفظ ہے۔ اب جنک کے میں نے آپ خود ڈکشنری میں دیکھ لیجیے گا، بچوں کو دکھائیے گا، بیٹا یہ دیکھو یہ جنک، آپ جنک فوڈ کھا رہے ہو نا، آپ یہ سلنٹیاں، پاپڑ، یہ بسکٹ، جتنا پیک فوڈ ہے سارا جنک فوڈ ہے، یہ کھا رہے ہو آپ، اس کی آپ میں نے خود تلاش کر لو، کیونکہ بچوں کو قائل کرنا اس وقت کا بچہ جب تک قائل نہیں کریں گے ڈنڈے سے، ٹھیک ہے، ہونے والی اب نسل ختم ہو گئی۔ وہ ہمارا دور تھا جو ہم ڈر کے اپنے والدین سے یا استاد سے ڈر کے بات مان لیتے تھے، وہ دور اب ان کو قائل کرنا پڑے گا۔ آپ نے ان سے کہنا بیٹا آپ جیسے کرو، جنگ کے معنی لکھو ڈکشنری میں یا موبائل پہ لکھو اور دیکھو اردو میں اس کے کیا معنی، اردو میں اس کے کیا معنی۔ جو وہ بچہ آپ کو یہ پریکٹس کرے گا تو وہ اس کے معنی آئیں گے فضول۔ جنگ کے کیا معنی ہیں؟ فضول۔ تو اب اس کو آپ نے کہنا بیٹا دیکھو میں اتنی محنت سے پیسے کماتا ہوں ہیں، اور تم پیسے کس پہ لگا رہے ہو؟ یہ فضول چیزوں پہ لگا رہے ہو، اور فضول چیز تو پھر کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گی نا، فضول چیز تو وہ نتائج پیدا نہیں کرے گی۔ لہٰذا بیٹا آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ دو، اور آپ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے، مسلمان ہیں، 16 آیتوں میں ہمیں کہا ہے کہ آپ نے طیب خوراک کھانی، آپ نے طیب خوراک کھانی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا انشاءاللہ، جو ایک کثیر سرمایہ، دیکھیں اس وقت میری جب بات ہوتی ہے لوگوں سے تو لوگوں کی نا اگلے مہینے کے خرچوں کی فکر سب سے زیادہ کس کی ہوتی ہے؟ کہتے یار اسے 10,000 روپے صاحب اس کی نا سنبھال کے رکھے ہو، یا وہ اسی خرچ نہیں کرتے، کہتے واسطے رکھے ہیں جب بیمار ہو گئے اچانک کوئی تو کوئی ایمرجنسی ہوگی تو ڈاکٹر واسطے رکھے۔ اور جب میں نے خود ہی سوچ لیا کہ میں نے بیمار ہونا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جب میں نے خود ہی کہا کہ اللہ میاں میں اب پیسے اس واسطے سنبھالے کہ کل میں بیمار ہوا تو اتنے کام ہوں گے، تو پھر میں نہیں بھی بیمار ہونا تو اللہ کل کو پھر میں بیمار کرے گا۔ لہٰذا یہ سوچ نکال دیں ہم کیوں بیمار ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم بہترین طریقے سے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بیمار ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو لہٰذا یہ کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ ان خوراکوں کی وجہ سے بیمار ہو، ان خوراکوں کی وجہ سے۔ تو بچوں کو قائل کریں بیٹا آپ خود ڈکشنری میں دیکھ لو یہ کیا ہے، یہ فضول چیزیں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ اب جو چیز ہی فضول ہے جو اس کے اوپر پیسہ لگے گا وہ فضول خرچی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو لہٰذا اب آپ کے پیسے جو فضول خرچی ہو رہی ہے، جو سلنٹیاں پاپڑ خریدے جا رہے ہیں، اور دوسرا اس کا نام ہے کچرا۔ اب آپ دیکھیں جتنی سلنٹیاں ہیں، جتنے پاپڑ ہیں، جتنی یہ چیزیں ہیں، یہ دکان میں کہاں پڑی ہوتی ہیں؟ دکان سے باہر، دکان کے مطلب آتا ہے دکاندار پہلے یہ کچرا نکالتا ہے، کچرا نکال کے دھوپ پہ رکھتا ہے۔ آپ مجھے خود دیکھیں یار، تھوڑی سی عقل بھی ایسی استعمال کریے پاکستانی۔
اگر روٹی دوپہر صبح دھوپ 2-3-4 گھنٹے رکھ دی ہے وہ کھانے والی رہتی ہے، وہ کھانے والی رہتی ہے روٹی. اور یہ رول کیا کرتے ہیں آپ کے بچوں کو جو زہر کھلا رہے ہیں، اس میں پہلے ہی ایک خطرناک گیس ڈالی ہوتی ہے، اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں سارا دن، وہ سڑتی ہے، پھر رات کو اندر کر لیتے ہیں، پھر اگلے دن نکال کے دھوپ پہ رکھ دیتے ہیں. اور اللہ کے بندے وہ جتنی کارخانے سے بن کے زہریلی آتی ہے نا، جب تک آپ کے بچے کے منہ میں جاتی ہے 10 گنا زہریلی ہو چکی ہوتی ہے. ٹھنڈا گرم ٹھنڈا گرم ٹھنڈا گرم ہونے کے. یہ ساری باتیں بچوں کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، کیونکہ بچے یہ جو ہے اب یہ محبت والی قوم آ گئی ہے، یہ ڈنڈے والی قوم اب نہیں رہی، وہ ختم ہو گئی. تو لہٰذا یہ بچوں کو سمجھائیں، یقین کریں کہ وہ سلینڈی جو پاپڑ آپ کے بچے کھا رہے ہیں وہ پھر کھا کے تو پھر یہی کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد 3 خوراکیں ہیں جو میں نے اس دن بھی کہا تھا، میں رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ اگر کس بھائی نے ابھی تک عمل نہیں شروع کیا تو اس کے لیے ذرا آسانی ہو جائے. وہ یہ ہے کہ بس یہ 10 منٹ میں انشاءاللہ یہ بات ختم ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ پہلی چیز ہے چینی، سفید چینی. سفید چینی کو ڈاکٹر 2 نام کہتے ہیں. کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ وائٹ پوائزن ہے، کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سلو پوائزن. لیکن پوائزن ہونے کا دونوں کہتے ہیں پوائزن. اب سلو پوائزن آپ حلال کی اپنی آمدنی سے اپنے بچوں کو کیوں سلو پوائزن کھلا رہے ہیں، جبکہ تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے. لہٰذا اس سے اوائڈ کریں. اور پاکستان پہلے بھی ہمارے باپ دادا گڑ کھاتے تھے، گڑ کی طرف آ جائیں. میں کراچی میں رہتا ہوں، میرے گھر میں گڑ استعمال ہوتا ہے، وہی نا، تو گڑ استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کے بہت سارے صحت کے مسئلے اس گڑ سے مطلب جو ہے آپ کی چینی سے حل ہو جائیں گے. پھر دوسرا یہ کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اب WHO جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتا ہے کہ ایک آدمی کو 25 گرام سے زیادہ میٹھا ایک دن میں لینا ہی نہیں چاہیے. 25 گرام سے زیادہ میٹھا لینا ہی نہیں چاہیے. جب آپ 2 چائے کے بڑے کپ پی لیتے ہیں تو آپ کے 25 گرام پورے ہو جاتے ہیں. اب پاکستانی قوم نے پچھلے سال 80 گرام کے لحاظ سے چینی کنزیوم کی ہے. 25 گرام کی جگہ پر کتنی کنزیوم کی ہے؟ 80 گرام کنزیوم کی ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ پچھلے سال تک جب میں یہ اسپیچ کرتا تھا تو لوگوں کو بتاتا تھا کہ پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد تقریباً 27% ہے. ایلڈر کے اندر، ایلڈر کا مقصد جو 18 سال سے بڑے والے ہیں، جو کہ اس وقت بڑھ کے 32% ہو گئی. کتنی ہو گئی ہے؟ 32% ہو گئی ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ شوگر کا کمال ہے. اب ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل جو آپ کا بیٹا یا بیٹی پیتے یا آپ خود پیتے ہیں، اس ایک بوتل کے اندر 40 گرام چینی ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ 40 گرام. جبکہ آپ کی لمٹ کیا ہے انسان کی؟ اس وقت کے انسان کی میکسیمم لمٹ ہے 25 گرام. جب آپ نے 40 گرام، اور وہ 25 گرام کی ہم نے کب استعمال کرنی، انسان نے تھوڑی تھوڑی سی کر کے سارے دن میں استعمال کرنی تھی. تھوڑی تھوڑی کر کے سارے دن میں استعمال کرنی تھی. جب آپ نے 1-2 منٹ کے اندر پوری 40 گرام چینی آپ کے اندر چلی گئی تو آپ کی ساری کیمسٹری اندر کی خراب ہو جاتی ہے، سارے کیمیکل کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس وقت جو پاکستان کے اندر جو اس وقت نئی نسل کے اندر جو شرح پیدائش کم ہوتی جا رہی ہے، فرٹیلٹی کا مسئلہ ہے، اس کی ایک مین وجہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ چینی کا زیادہ استعمال. اس کی کیونکہ جو گٹ جو ہے ہمارا، جسے بڑی آنت بھی کہتے ہیں اردو میں اور انگلش میں گٹ کہتے ہیں، اس میں اصل میں یہ جتنی ہارمونز ہیں، جتنی توانائیاں ہیں، وہ وہاں پر پیدا ہوتی ہیں. وہاں پر تقریباً 70 ٹریلین جراثیم ہوتے ہیں جو اس خوراک کو ہضم کرتے ہیں. چینی کے زیادہ استعمال سے ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کھانا صحیح طرح ہضم نہیں ہوتا. وہیں سے خوشی پیدا ہوتی ہے، وہیں سے یہ ساری خوراکیں طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، اس گٹ سے، اس بڑی آنت سے. اور وہ اس کو متاثر کرنے والی سب سے جو بڑا فیکٹر ہے وہ چینی ہے. لہٰذا اس سے اپنی نسلوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، نوجوان بچوں کو سمجھائیں، بیٹا یہ آپ کو مزہ تو بہت دیتی ہے بوتل، لیکن آنے والی آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، آنے والی آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. لہٰذا اس کو آپ اوائڈ کریں. دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہماری ماں نے فرمایا، ہمیں بتایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں چکی پر جو پیستی تھی، موٹے موٹے جن کی اڑا دیتی تھی، آٹا گوندھ کے ان کو روٹی کھلا دیتی تھی. تو ہمارے باپ دادا جب تک چکی کا آٹا کھاتے رہے تو الحمدللہ صحت مند تھے. جب سے یہ فائن آٹا آیا ہے، یہ فائن آٹا فلور مل بیسیکلی آٹے کے لیے نہیں لگائی جاتی، فلور مل لگائی جاتی ہے میدا پیدا کرنے کے لیے. فلور مل میدے کی فیکٹری ہے بیسیکلی، آٹے کی فیکٹری نہیں ہے. آٹا تو اس کا بائی پروڈکٹ ہے. آٹا کیا ہے؟ اس کا بائی پروڈکٹ ہے. فلور مل کیوں لگاتا ہے کہ فلور مل والا میدا بیچنے کے لیے. پرافٹ کہاں سے کماتا ہے؟ وہ میدے سے کماتا ہے. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میدا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فائن آٹا نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے باپ دادا کی زندگی میں بھی فائن آٹا نہیں تھا. لہٰذا اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی منظوری نہیں لینی آپ نے، کوئی پیسے کا زیادہ خرچ نہیں ہونا آپ کا. اسی پیسے میں وہ آٹا ملتا ہے 2-4 روپے کے فرق سے، اسی میں وہ پیسہ ملتا ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے، اس میں سے فائبر نکل جاتا ہے، اور جب فائبر اس میں سے نکل جاتا ہے تو پھر قبض پیدا ہوتی ہے، اور جب قبض پیدا ہوتی ہے تو ساری دنیا بھر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے، خدا را ان کے اوپر اتنی محنت کر کے آپ 20-20 کلومیٹر دور جا کے نوکریاں کرتے ہیں، 50-50 کلومیٹر جا کے دور نوکریاں کرتے ہیں. اللہ کے بندے 5 کلومیٹر دور جا کے چکی سے آٹا بھی ان کو لاک کر دیں.
5 मील दूर जाके चक्की से आटा मिला दो, और जब हम सारे खाने शुरू कर देंगे तो चक्की जगह जगह पर लग जाएंगी और ये मसला भी हमारा 5-6 महीने में हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। और तीसरी जो चीज़ आपने सही करनी है घर पे, वो है बनस्पति घी और तेल। बनस्पति घी और तेल के अंदर क्या ख़राबी है, इसकी जो रिफाइनिंग होती है उसके अंदर कास्टिक सोडा इस्तेमाल होता है। इसकी जो रिफाइनिंग होती है इसमें फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल होता है, और जब किसी चीज़ में कोई चीज़ गल जाती है तो 100% रिकवर नहीं होती, वो चीज़ 100% अलहदा नहीं होती। जब आप चीनी को डाल देंगे पानी, मतलब इसमें पानी के अंदर, तो आप पानी को उबाल भी दें तो लेकिन वो 100% रिकवर नहीं होता, तो उसके अंदर वो चीज़ें रह जाती हैं। अब रोज़ क्योंकि इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हार्ट अटैक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके हल क्या है, WHO ये कहता है कि अगर आपको अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारनी है तो 20 ग्राम से ज़्यादा घी इस्तेमाल ना करें। कितना ग्राम? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम के लिहाज से महीने का बनता है 600 ग्राम एक आदमी का, और साल का बनता है एक आदमी का 7 किलो 200 ग्राम। जबकि पाकिस्तानी कौम ने पिछले साल जो है 27 किलो इस्तेमाल किया। कितना इस्तेमाल किया है? 27 किलो इस्तेमाल किया। तो हाल फिर क्या हुआ है कि पिछले साल तक हार्ट अटैक से जो लोग मर रहे थे उनकी तादाद थी 900 से 1000 रोज़ाना, जो कि इस वक्त बढ़ के 1450 हो गई। तो लिहाजा अगर अपनी नस्लों को बचाना है, हार्ट अटैक से बचना है, तो घी का इस्तेमाल अपने घर में। पहली बात तो यह है कि पहली प्रायोरिटी तो यह है कि सरसों का तेल लें। मेरे अपने घर में सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, और लाखों घरों में, हज़ारों घरों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश के बाद ये चीज़ शुरू हो गई है। और वो बताते हैं कि जब से हमने ये फार्मूला अपनाया है हमारी डॉक्टरों से जान छूट गई, डॉक्टरों से जान छूट गई है। क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर आप तेज़ाब खा रहे हैं, जब रोज़ाना की बुनियाद पर तेज़ाब खाएँगे तो फिर डॉक्टरों के पास तो आपको जाना पड़ेगा। तो लिहाजा, और दूसरी बात यह है कि इसका इस्तेमाल कम कैसे करना है, वो भी मैं 2 फार्मूले भी आपको बता देता हूँ जो कि सीरत से मुझे मिले हैं और जो डॉक्टरों से मुझे मिले हैं। अभी इस्लामाबाद में एक सेहत के बारे में कॉन्फ्रेंस हुई थी और दुनिया भर से बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे उसमें। तो एक नॉन मुस्लिम डॉक्टर आया था, नॉन मुस्लिम डॉक्टर समझते हैं ना, जो कि अंग्रेज़ था, मुसलमान हो गया। उसने जब इस्लामाबाद वालों के खाने पीने के हाल देखे, रोज़ों का महीना था शायद, उसने कहा कि वल्लाह मैं नबी की सीरत पढ़ के मुसलमान हुआ हूँ, जो तुम रोज़े रख रहे हो ये नबी वाले रोज़े नहीं हैं, जो तुम रोज़े रख रहे हो ये नबी वाले रोज़े नहीं हैं। तो उन्होंने बड़ी क्या गलती कर रहे हैं हम, क्या गलती हो रही है हमसे? उसने कहा कि नबी की सीरत मैंने पढ़ी है, नबी की सीरत के अंदर पराठे नहीं थे, नबी की सीरत के अंदर पराठे नहीं थे। और फिर उसने कहा कि नबी की सीरत के अंदर जो है पकौड़े समोसे, ये पूरी आप लोगों ने चैन बनाई हुई है, ये चैन भी नहीं थी। तो जब ये मैंने उसकी बात सुनी तो मेरा माइंड मुझे माजी में ले गया, गाँव की ज़िंदगी में ले गया, जब मैं 30 साल पीछे, कि गाँव जब सेहतमंद था तो क्या वहाँ पर पकौड़े समोसे होते थे? क्या वहाँ पर पराठा खाता था कोई? तो वहाँ पर मैंने पाया, आपको भी यही बात याद आएगी, माशाल्लाह बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, कोई बात मेरी सेकंड भी करें, तो आज से 30 साल पहले गांव के अंदर पराठे का कोई वजूद नहीं था। आज से 30 साल पहले पकौड़े समोसे इन सारी चीज़ों का कोई वजूद नहीं था। तो वो लोग सेहतमंद थे या आज हम सेहतमंद हैं? हमारी दादियों ने 8-8 10-10 बच्चे पैदा किए ना, वो सेहतमंद थे या आज का बंदा सेहतमंद है? तो ये हमारे जो जहन में मिर्च के सेट है ना कि ज़्यादा घी खाने से बंदे में सेहत होती है, ये गलत है। WHO भी यही कह रहा है कि 20 ग्राम से ज़्यादा घी ना लें। 20 ग्राम से, जब आप एक पराठा खा लेते हैं तो 20 ग्राम तो उसी में खा लेते हैं, तो फिर सारा दिन जो कुछ खाते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाता है, वो एक्स्ट्रा हो जाता है। लिहाजा सबसे पहला तो काम ये करें कि यहाँ से अहद करके उठें कि हम अपने बच्चों को पराठे नहीं खिलाएंगे। आप अपने बच्चों को पराठे खिला के उनकी तवानाई छीन रहे हैं, तवानाई उनको दे नहीं रहे। पराठे को हज़म करने के लिए मैदे को 8 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, और सादा रोटी को हज़म करने के लिए मैदे को 1 घंटा सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। अब 8 घंटे जो मेहनत करता है तवानाई कहाँ से लेता है? वो बाहर से कोई स्विच तो नहीं लगा हुआ ना बंदे के अंदर, तो तवानाई कहाँ से लेता है? आपकी बॉडी से तवानाई लेता है। लिहाजा पराठा आपकी ज़िंदगी से निकाल दें, आपका घी का खर्चा कम हो जाएगा, आपकी बच्चों की सेहत, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी नहीं है, आपके दादा की सीरत में भी नहीं था, आपके नाना की सीरत में भी नहीं था, और बल्कि जैसे कि हम बैठे हुए हमारे वालिद की सीरत में भी नहीं था, हमारे वालिद की लाइफस्टाइल में भी पराठा नहीं था। और ये अच्छा, फिर देखें अगर गोरे कुछ मतलब अयाशी करते हैं तो अयाशी करने के भी कुछ असूल उन्होंने बनाए। पूरे यूरोप के अंदर जब कढ़ाई गर्म होती है किसी चीज़ को फ्राई करने के लिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है कि 2 दफ़ा से ज़्यादा तीसरी दफ़ा फ्राई नहीं हो सकता। मतलब कढ़ाई चढ़ाई हलवाई ने, दुकानदार ने, उसके अंदर उसने 1 दफ़ा समोसे डाल लिए, हुकूमत कहती है ठीक है। उसने दूसरी दफ़ा उसने समोसे डाल लिए, हुकूमत कहती है ठीक है। अब तीसरी दफ़ा हुकूमत कहती है आप नहीं डाल सकते, क्योंकि जितनी देर वो पकता रहता है उतना ही वो जहरीला होता रहता है, उतना ही फ्री रेडिकल उसमें पैदा होते रहते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क भी बच जाएगा। और इसीलिए कैसे होगा, लेकिन आज शोरबे के सालन को हमने मायूब समझ लिया। आज हर घर के अंदर क्या है, खुश्क सालन बनना चाहिए, घी के अंदर बनना चाहिए, जबकि आज से 30 साल पहले का आदमी ऐसे नहीं सोचता था।